السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد نوید اور آپ دیکھ کر میرا یوٹیوب چینل نوید آفیشیل ولاگ کے نام سے. جیسا کہ کافی آڈینس کے کہنے کی وجہ سے آج میں آپ کے لیے کچھ نیوز لے کے آؤں گا جس میں علی زئی اور اقرار الحسن کے آپس میں یعنی کہ جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ان کی بات ہوئی ہے، جو کافی یعنی کہ عرصے کے بعد لائیو سوشل میڈیا کے اوپر آپس میں انہوں نے بات کی ہے، جس میں علی زئی کے جو سوالات تھے اقرار الحسن سے وہ کافی ٹف تھے، جو ان کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا. اور علی زئی وہ دبنگ صحافی ہیں، وہ پاکستانی ہیں جو مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. آگے کا یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے ان کی صورتحال رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بھی سوشل میڈیا میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے اس کے بارے میں وہ مکمل حق اور سچ بیان کرتے ہیں. جسی طرح آج یعنی کہ لائیو سیشن چلا ہے علی زئی کا اور اقرار الحسن کا، جو میں آپ کو ویڈیو ان کی چلا کے بتاتا ہوں کہ آپس میں ان کی کیا بات ہوئی ہے. علی زئی نے کیسے ان سے سخت سوالات کیے ہیں اقرار الحسن صاحب سے، اور اقرار الحسن صاحب نے کیسے ان کو یعنی کہ ٹیکل کیا اور کیسے ان کے جوابات دیے ہیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ان کے آپس میں یعنی کہ سوالات ہوئے ہیں اور اقرار الحسن نے اس کے جوابات دیے ہیں. جو آڈینس دیکھیں، یہ ابھی میں ان کا انٹرویو چلانے لگا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کو ایک ایماندار لیڈر اور محب وطن لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ انہیں GHQ کا طواف کرنے والا بھی کہتے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ آدھا سچ بتاتے ہیں، تاریخ کا موازنہ غلط کرتے ہیں. آپ کی ایک ریسنٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی بہنوں کے نام کس لیے سیاست میں، میڈیا میں، ہر جگہ پہ اٹھالے جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر اٹھالے جاتے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اگر ہم آپ عوامی پریشر کے سامنے یو ٹرن لے لیتے ہیں، متعدد مرتبہ آپ اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اپنے آپ جس ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس سے یو ٹرن کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں، جس ملک میں 14 جوان شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، دھماکہ ہوتا ہے، 200 لوگ مر جاتے ہیں، عوام آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے، بھوک ہے، فسطائیت ہے، اس ملک میں اس وقت میڈیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی بیوی سوتی کب ہے. صاحب کا پروگرام آف ایئر کر دیا گیا، بتائیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے کچھ اس کے بارے میں؟ صاحب، اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ پاکستان کے لیے بہترین اور موزوں امیدوار وزیر اعظم کب سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز. اس وقت دوسری ونڈو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ، معروف شخصیت سید اقرار الحسن صاحب. آپ لوگوں کا انتظار ختم، بہت لوگوں نے میسیجز کر کے کہا کہ ان کے ساتھ لائیو آئیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بہت شکریہ اقرار بھائی آپ کے آنے کا. آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. سر، پاکستان کے اندر بہت بڑی فین فالوئنگ اس وقت، یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے. آپ ٹی وی پہ سلومو میں مائک پکڑ کے جب چلتے ہیں تو پاکستان کے بچوں کو تو لگ رہا ہوتا ہے بڑے ہو کے یہی کرنا ہے. کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دیکھتے ہیں، مینسٹریم میڈیا پہ آپ کو دیکھتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کا آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں، ڈسکلیمر آپ کو دے دوں کہ اس میں سوالات ہوں گے آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے اوپر سوال کیے جائیں گے، نجی زندگی کے حوالے سے نہیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ پہ لوگوں کی طرف سے جو تنقید کی جاتی ہے یا جو اپریسیشن ہوتی ہے آپ کے حوالے سے، وہ لوگوں کے سوالات میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، اور سوال سخت ہو سکتے ہیں. بالکل میں حاضر ہوں، ہر سخت ہی سوال کیے گا، نرم سوال ہے تو اس سے بڑے آپ سپیٹ کر دیں گے. بس سر، آپ اگر تیار ہیں تو سوال ایک بار پھر میں دہرا دوں، آپ پہ سخت ہونے والے ہیں آج اس چھوٹی سی پوڈ کاسٹ کے اندر. تو سب سے پہلا سوال میں آغاز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ ایک کنفیوز شخصیت ہے، آپ کی ایک کنفیوز پرسنالٹی ہے، دوہرے معیار کے آپ مالک ہیں. ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو ایک ایماندار لیڈر اور محب وطن لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ انہیں GHQ کا طواف کرنے والا بھی کہتے ہیں اور جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والا بھی کہتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے لوگوں کے سامنے؟ دیکھیے، میں پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں اور دہراتا ہوں کہ خان صاحب کے ایماندار ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ کم سے کم ابھی تو ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ جس کی بنا پہ میں انہیں بددیانت یا بے ایمان تصور کروں. بظاہر ایسا کچھ جو میری معلومات ہے صحافتی اعتبار سے، اس اعتبار سے میں
فی الحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک ایماندار شخصیت ہے, پاکستان سے پیار بھی کرتا ہے, اس لیے کہ پاکستانیوں نے بہت کچھ دیا, انہوں نے بھی پاکستان کو بہت کچھ دیا. لیکن جہاں تک جی ایچ سی کے طواف کرنے کی بات کیجیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کے بعد حکومت میں آنے کی بات کیجیے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کی ایمانداری یا حب الوطنی کسی بھی طرح سے متاثر ہوتی ہے. دیکھیے دو یا تین چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ممکن ہے, اب میں ظاہر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتا, لیکن میں امکانات کی بات کرتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر واقعتاً کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہو, لیکن وہ ان گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اقتدار میں آنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس صورت میں بھی انہیں یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کو ہم ایک مختلف لیڈر تصور کرتے تھے. ان سے ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کرتی آئی کہ اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کا استعمال کرے, وہ خان صاحب بھی کریں, اور بادی نظر میں انہوں نے وہ کیا. ایک سیم پیج ہوتا ہے اور ایک سیم پیج سے ذرا آگے کی چیز ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے شاید وہ جو حد فاصل تھی اس کو کراس کیا, اچھے تعلقات سے زیادہ چاپلوسی کی ایک کیفیت تھی. ہم جب ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہے, جس میں کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا, جس میں یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت کی بڑی مدد کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب سے ہماری توقعات یہ نہیں تھی. تو ایسا نہیں کہ کوئی ایماندار ہو اور محب وطن ہو تو وہ ممکن ہے کہ وہ ایک راستہ ایسا منتخب کر رہا ہو جس راستے میں میرا اعتراض ہے, اس راستے کے غلط ہونے کا میں قائل ہوں, اور ممکن ہے کہ خان صاحب کے نزدیک راستہ درست ہو. میں دیکھ رہا ہوں حکومت میں وزیر اعظم جب اپنی آرمی چیف کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سیم پیج پہ ہوتے ہیں, فوج حکومت کی مدد بھی کر رہی ہوتی ہے, تو اپریسیشن تو ان کا جینون سی بات ہے, بنتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی حکومت میں جانے کے بعد ایک اور بات بھی کہی تھی کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو جب پیٹھ میں چھرا گھونپا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لائلم تھے ان چیزوں سے جو ان کے اگینسٹ ہو رہی تھی. بہرحال اس سوال کا ایک اگلا حصہ میں اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے ریسنٹ ویڈیو میں کہا کہ تحریک انصاف مظلوم ہے, تو آپ نے کہا ان کے اوپر تنقید کے نشتر اب میں نہیں برساؤں گا. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے, اس کے اوپر تنقید کرنا بند نہیں کی جاتی. تو کیا آپ تحریک انصاف کو اگر مظلوم سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر جو ظلم اس وقت تحریک انصاف پہ ہو رہا ہے تو کیا آپ اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں اور ظالموں کے نام لیں گے؟ If you're a trader trying to pass your challenge and get funded, we will pass it for you in the next 30 days, guaranteed, or you don't pay a single penny. Now, how can we make such a results-driven claim like that? Well, it's simple. دیکھیے میں بالکل اس ظلم کی مذمت کرتا ہوں جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. یہ اس وقت تحریک انصاف کے حامی تصور کیے جانے والے صحافیوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے کارکنان ان کے سپورٹرز کے ساتھ, مثال کے طور پر میں نام لیتا ہوں طیبہ راجہ ہے, سنم جاوید ہے, ان کو بہت تنقید کرتی ہیں یہ خواتین, اور اس کے علاوہ بھی ایسے ہزاروں اور سینکڑوں کارکنان جن پر ضمانت کے بعد پھر ایک مقدمہ سامنے آتا ہے, پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بھرپور قابل مذمت ہے. ایک صحافی کے طور پر میں کسی کو بھی اپنی غیر مشروط حمایت نہیں دے سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے تحریک انصاف کی حمایت میں اس طرح سے کھڑا ہوں کہ میں ان پر کبھی تنقید نہیں کروں گا. ہاں ایک وقت کے لیے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے دور کی بات ہے, ان کو پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی الیکشن کے حوالے سے. تو یہ ضرور ہے کہ میں جو ماضی کے میرے شکوے تھے یا جو ماضی میں میری توقعات بطور پاکستانی شہری تحریک انصاف پوری نہیں کر پائی, میں بار بار ان کا اظہار نہ کروں یا میں ماضی کے زیادہ حوالے نہ دوں. آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے اس وقت میں کہ میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے حوالے سے, ورنہ میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں زیادہ بات نہ کروں تحریک انصاف پر جو تنقید بنتی ہے اس حوالے سے, اس لیے وہ ایک مظلومیت کا وقت اس وقت گزار رہے ہیں. لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہوں. لیکن میں مظلوم کے ساتھ ایک دو مختلف رول ہے. میں مظلوم کے حق میں باہر نکل کے نعرے نہیں لگا سکتا, میں صحافی ہونے کے ناطے میں رپورٹ کر سکتا ہوں, میں فیکٹس قوم کے سامنے رکھ سکتا ہوں, میں ان کی ریلیوں میں شریک نہیں ہو سکتا, میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اس ایک خاص جماعت کا کارکن لگوں. اور اصولی طور پر مجھے اس کے ظلم کی مذمت کرتے ہوئے ظلم کسی مظلوم پہ کیا جا رہا ہے, اس بات کا کوشچن بھی موجود رکھنا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میں اس کا بھی اظہار کروں. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, اور میں نے کچھ دن سے ایک خود احتسابی کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ عہد کیا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ میں تنقید کروں. لیکن بھارت اس کا امکان مجھے کھلا رکھنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ایک ایسی چیز جو کہ مجھے حوالہ دینا پڑتا ہے ان کے ماضی کی کسی عمل کا, تو کم سے کم میں ایک کارکن کی طرح سپورٹ نہیں کر سکتا
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जुल्म में, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि वो जो चीजें हो रही हैं गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, मैं उनका इजहार करता रहूँ अपने प्लेटफॉर्म। जी तो ऑडियंस, ये थे अलीज़ाई के सवालात और इकरार हसन भाई ने जो जवाब दिए थे। पाकिस्तानी अवाम अब वो वक्त नहीं रहा जैसे पहले जिस तरह कोई बात करता है वो उसको फॉलो कर लेता रहा। आज जो जनरेशन है पाकिस्तान की वो बहुत बड़ी लिखी है और बहुत ही एडवांस है। तो जितनी भी आइडियंस है और पाकिस्तानी अवाम समझ तो होगी अलीज़ाई के जो सवालात थे और इकरारुल हसन के जो जवाबात थे। एक्चुअली होता पता क्या है, हक़ और सच के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ताकतवर के साथ खड़े होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन सवालात से आपको पता चल गया होगा इकरारुल हसन साहब की जो ज़िंदगी है माजी की और जो आगे वो फ्यूचर की सूरत हाल उनकी नज़र आ रही है, वो सबको उनके जो जवाबात हैं उनसे पता चल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी ऑडियंस को मैंने आगाह कर दिया कि हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है और अलीज़ाई भाई ने कैसे सवालात किए और टफ टाइम दिया काफ़ी इकरारुल हसन को उसने। तो ये थी सूरत हाल जो मैंने आपकी यानी कि नज़रों में रखी है। तो आप इसको खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे यानी कि सवालात किए और कैसे जवाबात उसके उल्ट उसने दिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी ऑडियंस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।